نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو کہ جب شعبان کا اینڈ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ نے رمضان المبارک کی جب آمد تھی تو اس کے اوپر خطبہ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس طویل حدیث کو نقل کیا۔ پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر ہم رمضان المبارک کے جو احکامات ہیں سورہ بقرہ ہی میں 183 نمبر آیات سے شروع ہوتے ہیں، تقریباً 6 آیات ہیں جس میں یہ سارے کا سارا رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور پھر ہم 2 باتیں ہیں نا رمضان کی، ایک تو رمضان کا روزہ اور دوسری قیام اللیل۔ تو قیام اللیل کی ہم اہمیت کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو آؤٹ لائن ہے لیکچر کی وہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سب کو خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس میں رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ اب پہلے تو بتا دیا گیا نا کہ رمضان کے روزے کے بارے میں بتایا گیا، اب یہاں پر یہ کہ جو نفل جو عبادت ہے اس کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جو فرض ادا کرے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور آگے جہنم سے آزادی ہوگی اور اس کو روزہ دار کا سا ثواب ملے گا۔ اب یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ روزہ کی کوئی افطار کروائے تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے افطار میں کمی آ جائے گی، ہمارے ثواب میں یعنی یہ جیسے بچوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ ترغیب دلانے کے لیے، تو بچوں کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ روزہ افطار کروائے گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے ثواب میں کمی آ جائے۔ تو یہ بھی یہاں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا ہم روزہ کسی سے افطاری کرتے ہیں تو ہمارا ثواب کم نہیں ہوگا لیکن اس کو بہت اجر اس کا ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی وہ نہیں پاتا جس سے دوسرے کا روزہ افطار کروائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ بھر پانی یا کھجور سے افطار کروائے۔ یعنی اگر بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے کروانے کی تو پھر کیا ہے کہ بالکل اگر پانی اور کھجور سے بھی کسی کی افطاری کروا دے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور جو روزہ دار کو سیر کروائے یعنی اس کو اچھی سی افطاری کروائے، اسے اللہ قیامت کے دن حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ جو روزے محشر ہے اس کی پیاس ہم دیکھتے ہیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سخت دن ہے، اور اس دن سورج جب سوا نیزے پہ ہوگا تو لوگوں کتنی تلخ ان کی حالت ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا ہوگا اس دن اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی اس دن وہ سیر ہوگا اور حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف کروایا کہ جب شعبان کے آخر میں کہ جو مہینہ آنے والا ہے، جب یہ روزے فرض ہوئے تھے نا، ہجرت کے بعد یہ روزے فرض ہوئے تھے، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کروایا صحابہ کرام کو، اور اس میں بتا دیا گیا کہ روزے کی فضیلت کہ اس میں ثواب، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا جو پھر اور بھی ہمیں بہت ساری حدیث میں ملتا ہے، وہ ساری حدیث موسٹلی ہم لوگ سب جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، روزے کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، روزے دار خاص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ نے کہا روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا، اور اس کا اتنا بیش بہا ثواب ہے کہ اللہ نے کہا وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں ہی دوں گا۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو باتیں اس حدیث میں آئی ہیں، ایک تو روزہ آ گیا اور دوسری بات آ گئی قیام اللیل، یعنی رمضان میں دو چیزیں اہم ہیں اس مہینے کی، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے فراموش نہیں کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے کہ روزہ ایک بات ہے اور دوسری بات جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جو صوم ہے، جو روزہ ہے، اس کے لفظی معنی رک جانا، جو مکہ کے لوگ تھے نا، مشرکین جو تھے، ان کے ہاں روزے کا تصور نہیں تھا، وہ روزہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی روزے کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا، رک جانا۔ تو جو عرب تھے، چونکہ وہ جنگجو قوم تھی، تو اور وہ صحراؤں میں رہتے تھے، تو وہ سفر ٹریولنگ کرتے تھے، دو ہی ان کے پاس سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ اونٹ جو ہے وہ اس میں بہت برداشت ہے، وہ پانی اور بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے ٹریولنگ میں، لیکن جنگوں میں جو تھا وہ گھوڑا استعمال کرتے تھے، تو گھوڑا جو ہے نا یہ منہ زور جانور ہے، یہ بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ صوم کا لفظ گھوڑے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کی ٹریننگ کرتے تھے، اس کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اس کو ایک اس کی خاص نگرانی کی جاتی تھی، اور پھر جب تیز ہوا چلتی تھی، باد سموم جس کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کو تیز ہوا جب چلتی تھی تو گھوڑے کو وہ باہر صحرا میں کھڑا کر دیتے تھے اور اپنے منہ پہ ٹھاٹھا باندھ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اس کو بھوکا پیاسا کھڑا کرتے تھے کہ تیز ہوا سختی وہ برداشت کرے، اور اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو سہنا آ جائے، موسم کی گرمی کو وہ سہنا سیکھ لے، بھوک پیاس کو وہ سہنا سیکھ لے، کیونکہ اگر جنگ میں گھوڑا بھوک پیاس اس کو وہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر سوار کو گرا دیتا ہے اور سوار کے ساتھ برا کرتا ہے، تو یہ اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو روزہ رکھواتے تھے، یعنی مشرکین مکہ میں صوم کا یہ کانسیپٹ تھا۔ مفہوم تو وہی ہے نا کہ روکنا، منہ زور گھوڑا، نفس بھی تو منہ زور گھوڑا ہے نا، تو یعنی مکہ والوں کے ہاں روزے کا یہ کانسیپٹ، اپنی ذات کے روزے وہ لوگ نہیں رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیات نازل ہوتی ہیں روزے کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر جو یہودی تھے وہ روزہ رکھتے تھے، ان کے دین میں روزہ تھا، تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ بقرہ، اس میں ہم واقعہ پڑھیں گے، تو ہم اس کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ شکر گزاری کی بہترین قسم ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ میں ہر پیر اور جمعرات کا روزہ وہ لوگ رکھتے ہیں، تو جن کو اتفاق ہوا ہو عمرے کے دوران حرم کا، تو وہاں پر ہر پیر اور جمعرات کو افطاری کروائی جاتی ہے، حرم میں افطاری بٹتی ہے، ان کے ہاں رواج ہے، تو وہ پیر کے روزے کا جو ہے نا وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، کہ بعضوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تشریف لائے تھے، تو اس یہ شکرانے کے طور پر، اور لوگوں کی عادت ہے وہ لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یعنی روزے کا ایک جو کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا رکھتے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ ہم بھی بڑے شکر گزار ہیں اللہ کے، تو پھر آپ نے کہا، آپ نے بھی پھر روزے کی ترغیب دی 10 محرم کا روزہ، لیکن آپ نے کہا کہ 7 11 کا یا 9 کا ملا لیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، تو یہ وہ پہلا تعارف جو مسلمانوں کو روزے کا ملا وہ اہل یہود سے ملا، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے روزے کا، ٹھیک ہے نا، ان کو جس طرح ہم نے دیکھا نا، اب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو شراب کی عادت تھی ان کو، تو شراب کے احکامات قرآن میں بتدریج آئے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے ان کو کہا گیا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، پھر ٹریننگ کی گئی نا، ایک دم سے لاگو نہیں کیا گیا، بالکل روزے کا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی پہلے ٹریننگ کی گئی، پہلے جو روزے آئے تھے وہ 3 دن کے آئے تھے، جس کو ہم ایام بیض کے روزے کہتے ہیں نا، 13 14 15، پہلے ان روزوں کے یہ جو آیات ہے نا، یہ ان روزوں کے بارے میں قرآن کریم میں آتی ہیں، پہلے 3 مہینے میں 3 روزے آئے اور وہ بھی لازم نہیں تھے، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ جو تھا وہ ایک مسکین کا کھانا تھا۔ پھر مسلمانوں کی تھوڑی ٹریننگ ہو گئی، وہ ان کو روزہ رکھنے کا تھوڑی عادت پڑی، تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ رمضان کے روزے باقاعدہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ اب یہ 2 باتیں ہیں جو ان 6 آیات میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی لوگ اگر اس کو مکس کر دیتے ہیں، اس کانسیپٹ کو،
ابھی ہم پڑھیں گے نا اس آیت کو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. اس میں لفظ آتا ہے معدودات کا. معدودات کا مطلب ہوتا ہے گنتی کے چند دن. اور یہی لفظ جو ہے یعنی جو چند دن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اس کی جو جب عرب لغت میں ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں تو چند دن سے مراد ہوتا ہے میکسیمم 9 days. جو ان کے ہاں یہ استعمال ہوتا تھا نا معدودات، گنتی کے چند دن، تو وہ 9 سے زیادہ ایام نہیں ہوتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو آیات ہے نا، یہ ایام ابیض کے روزوں کے لیے آئی ہیں. جو وہ 3 روزے تھے یہ ان کے لیے آئی تھی. اور پھر اس کے یہ جو ان 3 روزوں کا تھا کہ جو نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے لیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں، کیونکہ ہم آج کل یہ ساری باتیں مکس ہوئی ہوئی ہیں. ہم نے بھی جب پڑھا تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے روزے کا، کہ روزے کا فدیہ کس حالت میں ہم دے سکتے ہیں، کب کب دینا ہے. اور اس کا یہ ان آیتوں سے پھر اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ تو چند دنوں کے روزے ہیں. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے وہ ان روزوں کے لیے یہ آیتیں تھیں. اور جو آگے جو انہی آیتوں میں ہم دیکھیں گے شہر رمضان کا لفظ آیا تو رمضان کے روزوں کی پھر الگ بات ہے، پھر وہ فرض کیے گئے، پھر ان کی جو احکامات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کر دیا کہ کس طرح سے ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ آپشنل تھے. ٹھیک ہے نا، یہ آپشنل تھے، یہ رکھا، اگر نہ رکھا تو کوئی سختی نہیں تھی، اس کا فدیہ دے لیں. لیکن جو وہ روزے ہیں اس کے لیے پھر آیا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے، یعنی وہ آپشنل نہیں تھے، ان کا پھر کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ روزہ چھوڑے گا. اور اگر چھوڑے گا تو پھر کیا وہ اس کی دوسرے دنوں سے گنتی کرے گا. اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. اس کا فدیہ کس وقت دینا ہے؟ اس وقت دینا ہے کہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب صحت کی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر فدیہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب جیسے پیریڈز کے ہیں یا جو روزے ہم چھوڑتے ہیں تو وہ اگر سفر ٹریولنگ ہے یا جو اور کسی وجہ سے ہم نے بیماری سے روزہ چھوڑا ہے تو اس کا کیا ہے کہ اس کی ہم نے گنتی کرنی ہے. یہ ان آیتوں میں ہمیں ذکر آئے گا. اب یہاں پر جو آئی ہے نا بات فدیہ کی، وہ کس لیے آئی ہے؟ وہ ان روزوں کے لیے آئی تھی. یہ کانسیپٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے. ان دونوں کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے. یعنی میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم نے جب تک یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی تب تک ہمارا کانسیپٹ مکس تھا کہ بس اگر نہیں رکھ سکے روزے تو فدیہ دے کے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. جب تک صحت ہے تب تک بری ذمہ نہیں ہے، تب تک وہ ادھار ہے، ہم نے وہ چکانا ہی چکانا ہے. وہ اس وقت ہوگا جب ہماری خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب صحت کی کوئی امید نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، تو پھر فدیہ اس وقت آئے گا. اب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. ان آیتوں کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ تم پر فرض کر دیے گئے، علیکم الصیام روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، ایام معدودات گنتی کے چند دن. فمن پس جو کوئی کانا ہے منکم مریضن تم میں سے مریض بیمار ہے، او علی سفرن یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر تو اس کی وہ گنتی کرے گا دوسرے دنوں سے، یعنی وہ دوسرے ایام میں ان کو قضا ہے، وہ دوبارہ اس کو ادا کر سکیں گے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ اور جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اس کا فدیہ دے، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلائے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ پس جو کوئی خوشی سے یہ نیکی کرے، یعنی اگر وہ خوشی سے ایک کی یا 2 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہے، اس کو بڑھا دے اور خوشی سے ایسا کرے تو وہ اس کے لیے فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا اور اگر تم سمجھو، تصومو تو یہ روزہ رکھنا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر کہ تم اس بات کو جانتے ہو. اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. اب یہ بات یہاں تک جو ہے ہم نے ابھی اس چیز کو سمجھا کہ یہ ان 3 روزوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. پھر یہ آگے اب رمضان کے روزوں کی بات آ گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل میں فرق کر دینے والی
اور کھول دینے والی ہیں، یعنی اس قرآن کی جو آیات ہیں یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ قرآن کی تعارف میں بھی یہ بات پڑھی تھی، فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو حضرت عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی لقب تھا نا فاروق، یہ اسی سے ہے کہ جو چیز حق میں اور جو باطل ہے اس میں فرق کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ اس کے یہ جو قرآن پاک جو ہے یہ انسان کو وہ نور دے دیتا ہے، وہ شعور دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اگر ہم غیر جانبداری سے ایٹ لیسٹ 3 تفاسیر کو کنسلٹ کر دیں تو ہم کسی فرقے کی ریپرزینٹیٹیو نہیں رہیں گے، ہمیں خود بخود سب سمجھ آنے لگ جائے گی کہ کہاں کہاں کس کا اختلاف ہے۔ اور کوئی اختلاف ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تان کے کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں۔ اختلاف ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہیں علماء کرام کے، تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ہمیں اس کو پڑھ کے کیا ہے کہ ہمیں جو باطل ہے جو بالکل غلط ہے وہ بھی ہم پہ واضح ہو جائے گا۔ تو باطل کی راہ کو چھوڑنا ہے اور حق کی راہ کو ہم نے اپنا لینا ہے۔ قرآن جو ہے، جو قرآن کی آیات ہیں وہ ہمیں وہ نور دیتی ہیں، وہ فرقان دیتی ہیں، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، بس تم میں سے جو کوئی پائے رمضان کو یعنی اس مہینے کو، فل یا سم تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کانا مریضن، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفرن یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کے دوسرے دنوں سے گنتی کر لے۔ اب یہ بات یہاں واضح ہو گئی نا کہ وہ جو پچھلی بات تھی فدیہ دے کے کام ختم، وہ ٹریننگ کا ٹائم تھا نا، تو ٹریننگ میں بڑی زیادہ آسانی دی گئی تھی۔ اب کیا ہے کہ اب فرضیت آ گئی ہے، اب ٹریننگ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی بھی ایام بیس کے روزے لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیتے ہیں، وہ فرض نہیں ہے، وہ آپ رکھ لیں تو خوشی سے رکھ لیں، لیکن فرضیت میں کیا ہے کہ اس کی پھر گنتی ہم نے دوسرے دنوں سے کرنی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علامہ ہداکم، جو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں یہاں بھی یہ بات آ گئی کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مومن کے اوپر جو ہے اپنے بندوں کے اوپر آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے جیسے یہ سفر میں روزہ آپ کے لیے آپشنل ہے، آپ رکھیں تو آپ یعنی آپ تو بہت زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں سفر میں، ہم رکھ بھی لیں تو ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کی صحت نہیں بھی اجازت دے رہی تو اس کو اجازت ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی شرمندگی یا ندامت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانیوں کی بات کرتا ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں جو علماء کرام ہے وہ کہتے ہیں کہ روزے میں آسانی کی ترغیب یہ ہے کہ جیسے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کھانے کا پیالہ ہے تو آپ اس کو پورا کر لیں، یعنی اگر اذان ہو بھی گئی ہے تو جو ہاتھ کا پکڑا ہوا کھانا ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں، یعنی اتنی سختی نہ کریں جیسے وہ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بالکل ایک لمحہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں کی بات کرتے ہیں۔ پھر جیسے افطاری کی بات آ گئی تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو ہی افطاری کا ٹائم ہو تو اس کو بھی ڈیلے کرنا کوئی اس میں ثواب کی بات نہیں ہے، اس کو بھی ڈیلے کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسانی کرو، اور پھر اس میں ہمیں وہ والی حدیث بھی ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک میری امت جو ہے وہ افطاری میں جلدی کرے گی وہ اس پہ خیر پہ رہے گی۔ تو یہ والی ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ آسانی کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس کے لیے آسانی کی ترغیب دے رہا ہے۔ پھر سحری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی جیسے اہل یہود میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا سحری کا، وہ جب کھانا کھا کے سو جاتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو پھر ہمیں یہ سحری دی گئی اور سحری میں برکت رکھ دی گئی اور اس کی فضیلت بیان کی گئی سحری کے لیے۔ پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، یعنی میں جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُونَ، تاکہ وہ
ہدایت پائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ اب یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اور اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو وہ جو جاننا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ جو اہل یہود تھے ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ علم تھا، پہلے ہم جو اس سے پچھلی آیات ہے نا واقعات ہم وہ پڑھیں گے، ان کے پاس بڑا علم تھا، وہ بہت کچھ جانتے تھے، تو وہ آزمانے کے لیے بھی سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، آزمائش مقصود اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کہ اللہ اتنا اپنے بندے کے قریب ہے کہ وہ اس کا جواب، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، اس کانسیپٹ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم دل ہی دل میں بھی اللہ کو پکارے تو اللہ کی طرف سے ہمیں جواب ضرور آتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ القاء کر دیتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ اچھی بات ڈال دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سم ٹائم ہم بہت خوش و خضوع سے کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، شاید اس میں بہتری نہیں ہے، ہوتا ہے سم ٹائم ایسے۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں، ایک تو ایک دم دل میں خوشی سی آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، القاء ہو جاتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، ایک پازیٹیو قوت ہے، ایک نیگیٹو ہے، ایک قلب ہے، ایک ذہن ہے، اور قلب ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ذہن شیطان کی طرف سے۔ تو پہلی بات آتی ہے خشوع میں اب پکارتے ہوئے، جو پہلا جواب ہوتا ہے ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ القاء ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہاں پر ایک بہت قربت کا بندے کے لیے احساس ہے، اور یہ ساری زندگی ایک ایسی بات ہے جو پلے سے باندھنے والی کچھ باتیں ہیں نا قرآن کی، کہ جو آپ کو کبھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایسی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، کچھ آیتیں ہیں نا کہ جو کبھی کبھی ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں تو وہ آیتیں ہمیں بڑی تسلی دیتی ہیں، جیسے اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ قوی و عزیز ہے۔ تو یہ آیت مجھے بہت خوبصورت، بہت میرے جب میں کبھی یعنی فیل کرتا ہے نا انسان، کمزوری فیل کرتا ہے اپنے ایمان کی یا حالات کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے نہیں، ہمارا تعلق اس رب سے ہے جس نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ وہ غالب بھی ہے اور وہ قوی بھی ہے، یعنی بہت اسٹرانگ ہے۔ تو ہم اتنے اسٹرانگ بادشاہ کی رعیت میں ہیں اور اس کے ساتھ تعلق میں ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، ہر طرح کے خوف سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ والی جو آیت ہے نا، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، یہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کہ اس کو پکارنا شرط ہے، جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک پلے سے باندھنے والی آیت ہے، یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ جب بھی میں اس کو پکاروں گی وہ جواب ضرور دے گا۔ پھر ادھر ایک بہت خوبصورت مجھے بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کا فیصلہ ایک وقت آیا، بہت ساری ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک وقت تھا کہ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وعید دے دی حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اب ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بتا دیا گیا تو عذاب نہیں آیا، تو سب لوگ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ اس آپ کی قوم میں ایک شخص ہے وہ بہت گناہ گار ہے اور اس گناہ گار کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اب فیصلہ آ گیا اور کوئی ایک شخص کی وجہ سے آیا، تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی ہو کے تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک میدان میں انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے کہا، اعلان کیا ان کے سرداروں نے کہ جو گناہ گار شخص ہے نا وہ ہم سے الگ ہو جائے خود ہی، تاکہ ہمارا عذاب ٹل جائے، ایک بندے کی وجہ سے آ رہا تھا نا۔ تو انہوں نے اعلان کیا، جب یہ اعلان ہوتا ہے تو وہ شخص جو تھا اس کو تو پتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، تو اس نے جی میں اللہ سے دعا کی، دل ہی دل میں کہ اللہ اتنے سال تو نے میرے گناہوں کا پردہ رکھا ہے، تو آج مجھے بے پردہ نہ کر۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ تو حضرت موسیٰ کو وحی آ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی تو نے توبہ قبول بھی کر لی؟ تو اللہ نے کہا میں نے آج تک چھپایا تو اب تو میں کیسے بتاؤں؟ تو وقت کے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا کہ اللہ کا اپنے بندے سے جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ قربت ہے اور ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس تعلق میں جب ہم خیانت ہم ہی کرتے ہیں، انسان ہی یہ خیانت کرتا ہے، جب خیانت کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے خیانت ہوئی ہے۔ پھر آگے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، فتاب علیکم وعفا عنکم، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا،
فل آنا باشرون، پس تم اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو وہ جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے سیاہی شب کی دھاری سے سفید دھاری، یعنی سیاہ دھاری سے سفید دھاری جو ہے وہ نمودار ہو جائے، وہ جو صبح اللہ صبح جو ہوتی ہے نا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے، یعنی صبح صادق جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ثم اتموا الصیام، تب تم سب کام چھوڑ کر اپنے روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور تم مت مباشرت کرو، وانتم عاکفون، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوا، بس تم مت قریب جاؤ ان کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ کیا تھا کہ جو وہ لوگ تھے اس زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ابتدا میں جو روزے تھے وہ اسی طرح ہی تھے جیسے پرانی قوموں پہ تھے، کہ رات کو جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سحری نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا کہ کچھ سحری کا جب آ گیا اندر، وہ والی بات آ گئی کہ اب سحری ہمارے لیے کر دی گئی، اور ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جب روزہ شروع ہو گیا تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، روزہ کی حالت میں تھے، لیکن ایسے میں کچھ لوگوں نے خیانت کی، اور وہ صحابہ کرام کی مجلس میں صحابہ نے اعتراف بھی کیا کہ ہم سے یہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم سے خیانت، اور کچھ جو تھے وہ چپ رہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، گناہ بھی ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کو ضمیر پہ اپنے پہ بوجھ رکھا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ تو کچھ صحابی تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا آپ کی مجلس میں، تو اسی وقت پھر یہ آیات اتری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک یہ سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا تب تک تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ تو یہ وہ آیات تھی جو بہت جامع آیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں روزے کے احکامات جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں اس میں سے جو سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے اس کو تقوی حاصل نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے نا، جیسے نماز کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب تک ہم دیکھیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر حیا نہیں آ رہی، ایک لیول ہے نا، ایک دن میں چلے نہیں آتی، لیکن بتدریج ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا، تو اٹ مینس کہ کوئی مسئلہ ہے ہماری نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد نماز کا بتا دیا گیا کہ جو نمازی پکا جس کی نماز جس کی سرشت میں شامل ہو گئی تو وہ پھر بے حیا نہیں رہتا، اس میں حیا آتی ہے، اور نماز کا پھل ہی یہ بتایا گیا کہ نماز کا یہ پھل ہے کہ یہ انسان میں حیا پیدا کرتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اور روزے کا کیا بتایا گیا کہ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ اب جو تقوی ہے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ تقوی کیا ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم نے اس چیز کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر 2 وجود ہیں، ایک تو اس کا نفس ہے جو بالکل موذ اور گھوڑے کی طرح ہے، اس کو ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ ہر وقت ٹکرے مارتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اس کو اس کی نفس کی کیا کیا غذائیں ہیں، ہم نے پڑھی تھی نا نفس کی غذائیں، یاد ہے کچھ؟ کہ اس کو ایک تو وہ بہت زیادہ کھانے کو مانگتا ہے، اور وہ اس کو اپنی جو ہے وہ جسم کی جو نفسانی خواہش ہے اس نے اس کو پورا کرنا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اپنی حکمرانی چاہتا ہے، اپنا اختیار مانگتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اس جسم پہ میرا پورا اختیار ہونا چاہیے، جو میں چاہوں وہ ہو، میری بات مانی جائے۔ وہ ایک شخص تھا نا، تو وہ کسی بزرگ کا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بزرگ کی وہ تربیت میں تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں تربیت حاصل کرنے کے بعد، تو مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ نہ کبھی اللہ بننا، نہ کبھی رسول بننے کا دعویٰ کرنا،
تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسی نصیحت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ جو حکمرانی ہے نا، ٹوٹل حکمرانی وہ اللہ کے پاس ہے، مطلق جس کو کہتے ہیں نا، مطلق العنان، ہر چیز قادر مطلق اللہ کی ذات ہے. تو کبھی اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب کسی بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ دنیاوی خلافت کی ہو یا دینی خلافت کی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری بات مانو. اور اللہ کی بات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی مخلوق ہے، ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، دے نہ دے ہدایت. وہ مبلغ کا کام تو نہیں ہے نا ہدایت دینا، وہ تو اللہ کا کام ہے جس کو دے نہ دے. تو مبلغ اگر کہے کہ نہیں میرا ڈنڈا ہے، تمہیں میں نے ہدایت دے کے چھوڑنی، تو ایسا نہیں ہے. ایون کہ ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ ایک ماں جو ہے وہ بھی ماں رہے، خدا نہ بنے. ماں کا کیا کام ہے؟ ماں کے پاس یہ بچہ امانت ہے، ماں کا کام ہے ایمانداری سے اس کی تربیت کرنا، اور اس کے حلال اور بس دعا. یہی ہے نا ہمارے اختیار میں. اگر ہم خدا بن جائیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا کہ صرف اور صرف جو رسول، اس نے کہا کہ صرف اور صرف رسول کی بات جو ہے اس سے انکار کرنا وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے. تو ہم کہتے ہیں میری بات نہیں مانی، اگر بچے نے بھی نہیں مانی تو بس سب کچھ تہس نہس ہم کر دیں. تو ایسا نہیں ہے. اور پھر جو مبلغ ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے، اگر اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بس یہ تو کافر ہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی کے ہمراہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایک شخص سو رہا تھا، نماز کا ٹائم تھا، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو جگاؤ، خود نہیں جگایا. کتنے محتاط تھے اپنی امت سے محبت میں. تو حضرت علی نے جگا دیا. تو بعد میں حضرت علی نے پوچھا کہ آپ خود بھی جگا سکتے تھے یا رسول اللہ، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ اٹھتا تو پھر رسول کی بات کا انکاری ہو جاتا، اور جو رسول کی بات کا انکاری ہو گیا تو اس کے اوپر تو کفر آ گیا. تو آپ کتنے مہربان تھے کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو نہیں کہا، صحابی سے کہلایا گیا. تو اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم نے دین کو سیکھا ہے، اب ہم سیکھتے ہیں نا دین کو، تو ہمارا دل کرتا ہے فٹافٹ آگے سکھائیں. جیسے رمضان آتا ہے، رمضان میں بھی اسپیشلی ماؤں کی اور بچوں کی ایک وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے بالکل پورے کا پورا وہ میرے سے بھی زیادہ اچھے سے متقی بن جائیں اور سب کچھ ہو. تو ایسا نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ اپنی، جو ہمارا اختیار ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ہے. یہ جب ہم اپنے اختیار سے تجاوز کرنے لگے، ہماری حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں نا، جب ہم حدوں سے تجاوز کرنے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارا نفس جو ہے یہ قوت پکڑ رہا ہے. یہ نفس کی قوت ہے نا، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی ہوگا. تو نفس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے. اس کو کوئی سے تمیز نہیں ہے حلال ہے حرام ہے. وہ کہتا ہے مجھے چاہیے، مجھے میری بھوک پوری کرو. وہ یہی کہتا ہے نا ہم سے. اور پھر وہ جب اس کو فزیکل جو جب اس کی بھوک ہے تو وہ کہتا ہے، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلال حرام کو بھول جاتا ہے کہ کون سا رشتہ محرم ہے کون سا نامحرم ہے. تو نفس جو ہے وہ اتنا منہ زور گھوڑا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. متقی کیا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کا خوف ہو، اتنا زیادہ خوف ہو کہ ہم اللہ کے خوف میں، اللہ کے سامنے یعنی اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ ہم اس کی پوری اطاعت میں آ جائیں. اور پوری کی پوری اطاعت میں آنا، اس کی جو پریکٹس ہے وہ نفس کو بھوکا رکھنا ہے، وہ روزے سے کروائی جا رہی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. بلیو کریں ساری زندگی انسان اس جنگ میں لگا رہتا ہے. اس چیز پہ اوور کم کرنا آسان نہیں ہے نفس کے اوپر. تو اس جنگ پہ جب آپ قابو پاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نفس کو بھوکا رکھنا. یہ پریکٹس کروائی کیسے؟ حلال سے روک کے. روزہ حلال سے رکنا ہے نا. روزے میں آپ دیکھیں کہ حلال ہے، میاں بیوی کا ریلیشن حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، ٹھیک ہے. اور غصہ کرنا، چیخنا چلانا بھی کوئی ایک حد کے اندر، لیکن اس میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، بالکل اس کی پریکٹس یہ ہے کہ حلال سے روک دیا گیا. اب یہ تو ایک ظاہری پریکٹس ہو گئی. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ میری کوئی کپڑے پاک ہیں، یہی دیکھتے ہیں نا. ظاہری طہارت ہم حاصل کرتے ہیں. تو روزہ جو ہے یہ باطنی طہارت کا نام ہے. باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت ہم کریں گے تو تقویٰ آئے گا نا. تو باطنی طہارت یہی ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں،
اس کے اوپر اوور کم کرنا. تو پھر اس میں کیا کہ اس میں ہمیں اپنے خیالات کے اوپر بھی قدغن لگانی پڑتی ہے. روزے میں یہی ہے نا. اب دیکھیں ہم چھوٹے کتنی باتیں ہیں، بغض ہے، چغلی ہے جیسے، تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا جن کو ہم اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تو ہم کر گزرتے ہیں، لیکن جب روزے میں ہے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم چغلی کریں گے، غیبت کریں گے تو ہمارا تو روزہ ہی نہیں رہنا. تو روزہ نہ صرف ظاہری طہارت ہے بلکہ باطنی طہارت ہے. جیسے ہم حرم جاتے تھے تو میں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے احرام باندھ لیے ہیں، تو اب آپ لوگوں نے کوئی یہ جس چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں تو میں کہتی تھی اب آپ لوگ احرام میں، آپ کا احرام ٹوٹ جائے گا، آپ لوگ لڑنا نہیں ہے، بالکل آپ نے خاموش بیٹھنا ہے گاڑی میں. اور گاڑی میں اسپیشلی بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا نا ورنہ تم لوگ کا احرام ٹوٹ جائے گا، یہ سوچ لو. تو وہ جو ہی وہ گھنٹیاں نظر آتی تھی نا ہم حرم سے واپسی پہ باہر نکلتے تھے جدہ کی جانب، تو وہ کہتے تھے ماما اب لڑ لیں، اب احرام تو نہیں ٹوٹے گا. مطلب کہ وہ اتنی دیر بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے روکے رہتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اب عمرہ ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، حدود حرم بھی ختم ہو گئے، تو اب حدود حرم ختم ہوگی تو اب تو نہیں حرام ٹوٹے گا. تو مطلب کہ وہ بچوں کی میں بات بتا رہی ہوں. تو بالکل ایک مومن کا بھی یہی حال ہے. آپ دیکھیں سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے غصے ایسے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں لے کے کہ روزہ کھول کے ہم یہ غصہ نکالیں گے، ہوتا ہے نا سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسے. تو یہ بالکل ہاں مطلب کہ یہ ایک پریکٹس اللہ تعالیٰ کرواتا ہے حلال سے بھی روک کے. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ بات ہے کہ ظاہر کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور باطن کی بھی تربیت ہو رہی ہے روزے سے. کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ کے لیے کیسے ہے کہ ایک شخص روزہ دار ہے، صرف اس کو پتہ. اگر آپ دیکھیں اب سارا دن 24 گھنٹے بھی ہم ایک اولاد اور ماں بیٹی ہیں ہم اکٹھے رہیں تو مجھے نہیں پتا میری بیٹی کا روزہ ہے کہ نہیں، وہ چھپ کے بھی کھا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. کیونکہ ایک خیانت ہے نا، آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، پانی پیتے وقت چھپ کر کے سپ لینے، لیکن نیت ہی توڑنی ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ صرف میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور اس ظاہری فزیکلی آپ دیکھیں ہماری طہارت ہوتی ہے اور باطنی طہارت ہوتی ہے. اور تقوی نام یہی ہے دونوں طہارتوں کا. صرف ظاہری طہارت کا نام تقوی نہیں ہے، باطنی طہارت بھی حاصل ہو. اور یہ دونوں چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ روزے سے. اللہ سارا دن اللہ نے اس کی پریکٹس کروائی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی پریکٹس کروائی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہ آ جاؤ قیام اللیل کی طرف، اب رات کو میرے سے ملاقات کرو. کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں فرقان دیتی ہیں، ظاہر اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہیں. جب ظاہر اور باطل کا فرق ہمیں نظر آنے لگتا ہے، ہمارے اندر نورانیت پیدا ہونے لگتی ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے کہ اب رات میں آ جاؤ میرے ساتھ. تو پھر رات میں کیا ہے کہ قیام اللیل کرو. پھر اللہ کہتا ہے سجدے کرو. تو پھر وہ رات کی جو ملاقات ہے وہ قرب الہی کو پانے کی بات، کیونکہ اب ظاہری طہارت بھی حاصل کر لی، باطنی طہارت بھی حاصل کر لی، پھر اللہ کے آگے قیام کرنا. اب علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو قیام اللیل ہے ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک اس کی قسم ہے، بٹ جو اس کی اگر ہم نے حقیقت کو پانا ہے، اس کی جو حقیقی فیض ہم نے حاصل کرنا ہے تو تراویح کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی قیام اللیل کو کریں. یعنی تہجد کے ٹائم تیسرے پہر اٹھ کے دوبارہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں. تراویح تو پڑھ لی، پھر تھوڑا سا ہم نے اس میں بریک لیا، ریسٹ کیا، پھر ہم دوبارہ اٹھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم تراویح پر اکتفا کر لیں کہ قیام اللیل ہو گیا، نہیں. پھر تہجد پہ اٹھیں اور تہجد پہ اللہ کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ جو نور وہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کریں. اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے نا کچھ، تو یہ ساری کی ساری ایک مہینہ پورا پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور یہ اتنی اسٹرانگ پریکٹس ہے، اتنی اسٹرانگ پریکٹس ہے کہ اتنا تقوی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں پورا سال ہمارے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ یعنی بھوکے رہنا آسان نہیں ہوتا. بھوک کو بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے بھوک نہیں برداشت ہوتی، تو بھوک کو برداشت کرنا، اس کو برداشت کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کو یعنی اپنی نیتوں کو پاک رکھنا. ہم دیکھیں روزے میں ہمیں بڑا غصہ بھی آیا ہوتا ہے، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں. روزے میں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر جائے تو ہمیں ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، کہ بس میرا روزہ نہ ہوتا. سم ٹائم شیطان ہمیں بڑا ابھال رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں روزہ نہ ہوتا تو میں اس کو پتہ بتا دیتی، لیکن نہیں روزہ ہے. اور پھر بھوک سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھوکا رہ کے ہمیں ہمارا جو تعلق ہے ان ہستیوں کے ساتھ، مجھے تو اسپیشلی بھوک میں بی بی فاطمہ الزہرا کی بڑی یاد آتی ہے. حضرت سیدہ تو دیکھو تو عام دنوں میں کتنی انہوں نے بھوک کاٹی غربت کی وجہ سے.
تو وہ واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو اتنی بھوک سے ان کے چہرے پر نقاہت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہو گئے، اور اس وقت پھر حضور پاک نے دعا کی کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا یہ جو نقاہت والا چہرہ ہے بھوک والا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، تو اس کے اوپر کرم فرمائے۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا نا کہ اب آج کے بعد جو ہے نا ان کو اس طرح سے بھوک کی نقاہت نہیں آئے گی، تو وہ ان کو دے دی گئی تھی چیز۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ، یعنی کہ مطلب یہ ہم اس چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتے اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو۔ اور روزے میں جب روزے کی وہ ایک قوت برداشت ہماری بھوک سے یا پیاس سے ہماری ختم ہونے لگے، تو بلیو کرنے پہلا دھیان جو جاتا ہے نا وہ انہی لوگوں کی طرف جاتا ہے، صحابہ کرام کی طرف جاتا ہے۔ کبھی خندق کھودتے ہوئے صحابی نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ خندق کھود رہے تھے اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہم تو سارا کچھ پڑھا ہوا ہے نا، اور ہمیں 100% پتا ہے کہ ابھی افطاری زبردست ہم نے کرنی ہے، تو وہ ایک بھوک جیسے وہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر جب ان کو روزہ لگتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ اچھا آج بتائیں افطاری میں کیا بنانا ہے، تو وہ اچھی اچھی افطاری کی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر بچے اس چیز کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں افطاری کی تیاری میں، تو وہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھوک کب ختم ہونی ہے، ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے، ایک ایک دو دو کھجوروں کے اوپر انہوں نے اپنے دنوں کو گزارا ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کی بھوک کے واقعات کہ کہتے کیسے وہ کھجوروں کے اوپر کتنے کتنے ایام گزار لیتے تھے اپنے۔ تو کیا ہے کہ روزہ پریکٹس کرواتا ہے ہم سے تقویٰ کی، اور تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور قیام اللیل جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیتیں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وعید دیتا ہے، جو تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ابھی تو ہم نے تقویٰ حاصل کرنے کی آیتیں دیکھی ہیں نا کہ تقویٰ حاصل کرنے کی سختیوں والی باتیں کی ہیں، تو اب ہمیں خوشی ہوگی ان چند آیتوں کو میں نے نوٹ کیا، ہم ان کو دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ دور کر دے گا تم سے برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں وہ نور عطا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اب یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم تقوی کی راہ پہ چلتے ہیں تو دھیرے دھیرے انسان کو اپنی خامیاں، اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب نظر آنے لگتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت اچھے سی نیکی کے کام کرنے لگتا ہے، روحانی کیفیات بہت اچھی ہو جاتی ہیں، تو کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ضمیر جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کرنے لگتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جب سے ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، تو پھر کیا ہے کہ اب تو ہم چھوٹی سی بات پہ اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ کیا خود بخود برائیاں ہمارے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دور کر دیتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دیتا ہوں تمہیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ، نہیں یہ سورہ فرقان کی یہ والی اگلی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے وہ والی آیتیں جہاں پر جو متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کا رویہ ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ میں محبت کرتا ہوں کن سے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جو متقی لوگ ہیں جو تقوی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر کیا ہے کہ پھر وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک میرے نزدیک زیادہ جو ہے نا مکرم، اکرمکم کا لفظ ہے، مکرم وہی ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یعنی کوئی اور چیز جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس عزت دینے کا کیا کرائٹیریا، جو تقوی والا ہے۔ غربت، امیری،
فقیری کچھ نہیں. جس کا تقوی زیادہ ہے وہی اللہ کے پاس مکرم ہے. پھر سورہ جاسیہ کی آیت ہے اللہ ولی المتقین، اللہ دوست بنا لیتا ہے کن کو؟ جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی جب بات آتی ہے تو تقوی اور فتویٰ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. جیسے اس دن بات ہو رہی تھی نا یہاں پر مختلف مسائل جب ہم اسلام کے دیکھتے ہیں نا تو ایک تقوی ہوتا ہے ایک فتویٰ ہوتا ہے. تو فتویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فتویٰ کے اوپر چلو تو پھر تو ہمیں اپنے امام ہیں سب سے پہلے تو امام حسین نظر آتے ہیں کہ اگر وہ فتویٰ پر چلتے تو ان کو کیا ضرورت تھی حضرت اس کے یزید کے سامنے جانے کی اور اپنا پورے کا پورا خاندان جو اس کی قربانی پیش کرنے کی. فتویٰ تو موجود تھا نا. فتویٰ تو یہی کہتا ہے کہ اپنی جان کا خطرہ تو حق بات نہ کہو. فتویٰ تو یہ بھی کہتا ہے جیسے امام احمد بن حنبل تھے جب وہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں فتنہ اٹھا تھا تو کتنا کتنے بوڑھے تھے وہ اور کس طرح ان کو کوڑے مارے تھے بادشاہ نے. تو اگر وہ فتویٰ کو دیکھتے اس وقت کے تمام جو عالم دین تھے سب نے فتوے دے دیے تھے بادشاہ کے ہاتھ میں. تو وہ بھی فتویٰ دے کے اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بچائی. اور تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا نا انہوں نے اختیار کیا. تو ان کا جو تقوی کا اعلیٰ معیار تھا وہی جو ہے وہ اس قرآن پاک کا جو بقا ہے جو اس کا سبب بنا نا. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے بادشاہ نے یہ کہا تھا. تو مطلب کہ بہت سارے جو عوام الناس ہے وہ فتویٰ کی راہ اختیار کر کے آسانیوں میں چلے جاتے ہیں لیکن مقرب کون ہوتا ہے، اللہ کا قرب کون پاتا ہے؟ وہی جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور اللہ کا محبوب بھی وہی ہوتا ہے. اللہ کا محبوب ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو فتوے کے اوپر جان تو بخشی ہو جاتی ہے، آسانیاں تو مل جاتی ہیں، جنت تو مل جائے گی لیکن قرب کب ملے گا؟ قرب جو ہے وہ کب ملے گا؟ وہ تقوی کے اوپر ہی ملے گا. پھر قیام اللیل کے بارے میں ہم تھوڑی سی قرآن پاک کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت ہے اور وہ جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی یہ اللہ نے اپنے مقربین کی خصوصیت بیان کی ہے سورہ فرقان میں. سورہ سجدہ میں ہے ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خوف اور طمع کی ملی جلی کیفیت میں پکارتے ہیں. کون لوگ؟ جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں اور پھر اللہ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ خوف اور طمع سے پکارتے ہیں. یہ نہیں کہ نیند میں وہ نماز پڑھتے ہیں، خوف سے اور طمع سے. یعنی طمع کیا کہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہو کے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. پھر سورہ مزمل جو ہے ہم اس کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل شروع یہاں سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے کملی میں لپٹنے والے، آپ رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات کو یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان قریب ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے. بے شک دن میں آپ کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہاں رات کا جو قیام اللیل ہے اس کی ترغیب دلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ فرشتہ ادھر آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور رات کا ٹائم ہے اور آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کریں یعنی نماز ادا کریں. اور پھر اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ تو دعوت و تبلیغ کا کام تھا. اور اس کے اوپر جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قیام اللیل کو اپنی عادت بنائیں، تہجد کو اپنی روٹین میں بنائیں. اگر روٹین میں نہیں ہے تو کم از کم اس کی صحیح شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قرب کو پانے کا یہ ایک سب سے یعنی ایک بنیادی جو ذریعہ ہے. سارے دن کی عبادات ایک طرف لیکن اس وقت کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات جو ہے ہمارے بچے بھی سنیں اور ہمارے بات میں کچھ اثر آ جائے تو اس کے لیے بھی پھر یہی نسخہ جو ہے وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے اس کو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم اگر وہی میں نے اس سے بھی کہا تھا نا کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ اگر ہم ٹائم نہیں ہے
تو کم از کم اتنا ٹائم کر لیں کہ وضو کر کے 2 سجدے ہی دے لیا کریں. تو وہ لیس الانسان الا ما سعی، تو انسان کو وہ مل ہی جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. فل نہیں ملے گا، 100% نہیں، تو چلیں شاید 30% ہی کچھ نصیب میں ہو جائے اور کچھ عادت پڑ جائے اور کچھ توفیق مل جائے. اور تہجد کی عبادت کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں کہا بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ توفیق سے ملتی ہے. اور یہ بہت ایک اتنا سینسٹیو سا میٹر ہوتا ہے کہ آپ سارا دن چھوٹی سی بھی ایک آپ سے کوتاہی ہو جائے تو سب سے پہلا گناہ کا جو وبال ہے وہ یہی ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے تہجد کی نماز چھوٹتی ہے. سب سے پہلا وبال یہی پڑتا ہے. اور جب جب چھوٹے تب تک یاد کر لیں کون سی غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کو پکڑیں. یعنی ہمارے جو ٹیچروں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ یہ قیام اللیل جو ہے یہ بہت نصیبوں والوں کو ملتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی تو ہماری لیٹ سوئے یا جلدی سوئے، کیونکہ اگر آپ 10 منٹ بھی سوئیں گے، اگر آپ کو توفیق ہے تو آپ 10 منٹ کے بعد حشاش بشاش اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں اکثر حج پہ. تو حج میں اللہ تعالیٰ نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. وہاں کوئی آرام نہیں ہوتا، حرم کے چکر، مسجد میں حرم میں 5 نمازیں بار بار، اور انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، سوتا ہے تو لگتا ہے اب اٹھے گا ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عین تہجد کے ٹائم کیسے توفیق ہو جاتی ہے. صرف وہ توفیق ہی ہوتی ہے. بعد میں انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے دن کہاں سے اتنی ہمت آ گئی. عام حالات میں ہم اپنے گھروں میں ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ مشقت کے بعد لگتا نہیں ہے کہ اتنی مشقت والی راتیں ہوں اور ہم اتنا زیادہ اٹھ کے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر سکیں، کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں عبادت میں جو توفیق اور یکسوئی مل جاتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ یہ توفیق ہوتی ہے. عبادت کی بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم کہیں نیند ہماری پوری ہو جائے گی 8 گھنٹے کی تو پھر ہی ہم پڑھ سکیں گے، ایسا نہیں ہے. 12 گھنٹے بھی سو لیں توفیق نہیں ہے، عمل نہیں ہے اور شوق نہیں ہے تو 12 گھنٹے کی نیند بھی ہمیں وہ نہیں دے سکے گی. فجر تو شاید دے دے لیکن تہجد نہیں ملے گی. تہجد اسی کو ملے گی جو شوق رکھے گا، جو نیت رکھے گا، جو اللہ سے توفیق مانگے گا، کیونکہ وہ بڑا خاص ٹائم ہے، قرب کا خاص ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کر رمضان المبارک میں ہم اس کو ہماری یعنی ہمارے روٹین میں شامل ہو جائیں. اس کی ہم دعا بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک کی کچھ اہم باتیں بھی ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں بہت ساری ہستیوں کا وصال ہوا تھا، تو ان کو ہم یاد رکھیں. کیونکہ یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کریں گے. بھول جاتا ہے نا انسان، جیسے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا جو ہے یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے، تو تیسرے روزے ہم یاد رکھیں اس چیز کو، اپنے گھر میں ڈسکس کریں تو بچوں میں ایک محبت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ان ہستیوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ایک بہانہ ہے نا یاد رکھنے کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، 10 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے، تو حضرت خدیجہ کی بات کریں. ویسے نہیں موقع ملتا، نہیں یاد رہتا، تو ایک وہ دن ہے کہ وہ روزوں میں گئی تھی اور 10واں روزہ تھا، تو اس چیز کو ہم لوگ ڈسکس کریں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 21واں روزے کو یوم وصال ہے، اس کو ہم یاد کریں. ان کے لیے کچھ اصالِ ثواب کے لیے ہم کریں، ان ہستیوں کے لیے گھر میں ڈسکس ہی کر لیں بیٹھ کے، تو اس سے بھی ایک ہمیں تقویت ملتی ہے. پھر جو سب سے بڑا مارکا جو ہوا تھا یوم بدر کا مارکا، وہ بھی رمضان المبارک میں 17 تاریخ تھی، 17 رمضان المبارک تھا، کہ جو حق و باطل کا ایک بہت بڑا مارکا تھا. اور اس دن اس کا ذکر کرنا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتانا تو بہت بڑی بات ہے رمضان المبارک کی، کہ اس دن وہ مارکا ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح 313 لوگ تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اس رات وہ آنسو یاد کرنے چاہیے. میں تو جب ہم مسجد اوکاشا جاتے ہیں جہاں پر وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے بدر کے میدان میں، تو وہ کتنی ریتلی زمین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ریت تو دیکھیں فوراً جذب کر لیتی ہے. تو صحابی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اتنا روئے تھے اللہ کے آگے کہ وہ ریت بھی گیلی تھی صبح آنسو سے، اتنا روئے تھے. تو اس مارکے کو یاد کرنا اس دن، ویسے تو ہمیں نہیں یاد رہتی باتیں، لیکن یاد آئے 17 کو کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یاد ہو ہمیں تو ہم اس کو گھر میں ڈسکس کریں گے تو ایک چیز جو ہے یہ ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی کہ ان کو بھی یاد رہے گا کہ یہ ہماری ہسٹری، کیونکہ یہاں پر تو بچے ہسٹری نہیں پڑھ رہے تو یہ ایک ہسٹری بھی بچوں کے ذہنوں میں آئے گی. کچھ واقعات ہم بیان کریں گے تو ان کو کچھ ہسٹری سے بھی دلچسپی پیدا ہوگی. اور
حضرت عائشہ جو ہے وہ 17 رمضان المبارک، حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہے ان کا وصال ہے 17 رمضان المبارک. تو رمضان المبارک میں یہ بہت ہمارے مسلمانوں کے تو یہ خاص ایونٹ ہے جن کو یاد ہمیں رکھنا چاہیے، اور اپنے ان کو یاد کر کے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے. وہ ہم ساتھ مانگتے ہیں نا نیک لوگوں کا، تو انہی میں سے وہی کوئی بات ہے کہ کرنے کے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ انہی ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کو ہم اسٹڈی کریں اور اس کو یاد کریں کہ ہم اس کا قرب ہمیں چاہیے قیامت میں. تو پھر اس کی ہسٹری جیسے حضرت عائشہ صدیقہ ہی ہے، ہم اس دن نیت کر لیں کہ آج ان کا یوم وصال ہے، تو ان کی لائف کو تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیں کہ اللہ مجھے ان کا قرب دینا. حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں، جیسے وہ ایک خاتون تھی، مجھے کہتی کہ میں نے جب سے یہ کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جیسے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بھی صحابیہ آ جائیں تو کہتی وہ اب مجھے اتنا ان کا قرب فیل ہوتا ہے، میں ذرا سی پریشان ہوتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ان کی ماں نہیں تھی وہ، یعنی زندگی کے کرائسس جیسے مشکلات شادی کے بعد ہوتی ہیں، تو کہتی کہ مجھے ہر وقت حضرت خدیجہ کا قرب جو ہے نا وہ فیل ہونے لگا ہے کہ میں نے چونکہ ان کا ساتھ مانگا تھا اللہ سے، تو پتہ نہیں شاید یہ وجہ ہے. تو مطلب کہ ان ہستیوں کو یاد کرنا ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور ہمارے ایمان کی جو قوت ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے ان کی باتیں کرنا، ان کو یاد کرنا، اور اسپیشلی جب ان کے ایام آئے ان کی یاد کو ہم تازہ کریں. ٹھیک ہے نا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.